حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کے خطبے میں آپ کو آپ کے اور ہمارے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے اور پینے کے بارے میں تعلیمات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں، آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بڑے ہی شفیق اور مہربان پیغمبر نے ہمیں صرف نماز پڑھنے کا طریقہ، ذکر کرنے کا طریقہ اور حج کرنے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا، بلکہ جس طرح ایک مشفق اور مہربان باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے اور ان کو چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی بڑی باتوں کی بھی تلقین کرتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کسی حالت میں بھی نظر انداز نہ کریں۔ آپ ہر خطبے میں یہ بڑا ہی مبارک اور عظیم جملہ سنتے رہتے ہیں کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں، دنیا میں جتنے بھی راستے ہیں، جتنی بھی رہنمائی ہے اور جتنی بھی اچھی سے اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، سب سے بہتر اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور آپ کی یہ تعلیمات کسی خاص میدان اور موضوع میں ہی نہیں، بلکہ جس میدان میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ بے مثال ہے اور اکمل ہے، اور کمال کے اعلیٰ درجے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کھانے اور پینے کے سلسلے میں آپ سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ کھانا اور پینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی کو بھوک کے وقت کھانا میسر آ جائے اور پیاس کے وقت اس کو پانی مل جائے، یہ اللہ ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ چیزیں آسانی سے متوفر ہیں، اس لیے ہمیں ان عظیم نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ بھائیوں، یہ کھانا اور پینا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے نہ ملنے کی وجہ سے کتنے لوگ دین کو چھوڑ گئے۔ اس چیز نے، بھوک اور پیاس نے، فقر نے لوگوں کو کافر بنا دیا اور دین سے باغی کر دیا۔ اس بھوک اور پیاس نے لوگوں کو غلام بنا دیا، ذلت اور پستی کے گڑھوں میں دھکیل دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے غلام بن جاتے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں چند لقمے حاصل کرنے کے لیے۔ بلکہ میرے بھائیوں، یہ کھانا اور پینا اتنی اللہ کی یہ عظیم نعمت ہے کہ اگر آدمی کو نہ ملے تو آدمی اپنے آپ کو بھی قتل کرنے پہ تیار ہوتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ لوگوں اپنی اولادوں کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ مشرکین مکہ، عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے۔ اس لیے بھائیوں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کو صبح کے وقت بھی کھانے کے لیے مل جائے، شام کے وقت بھی کھانے کے لیے مل جائے۔ یہ اللہ ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کھانے اور پینے کی جتنی چیزیں ہیں، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو حاصل کرنے میں ہمارا کوئی کمال اور ہماری کوئی خوبی نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ کوئی شخص اس گھمنڈ میں نہ آ جائے کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اور اپنے کمال کی بنیاد پر میں روزی کو حاصل کر رہا ہوں، بلکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں
وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ لوگوں جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے یہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ اس لیے یہ کھانا اور پینا چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور اس کا فضل و کرم ہے، اس لیے اللہ نے قطعاً اجازت نہیں دی کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ کھانے اور پینے کی چیزوں کو نذرانہ کیا جائے، نذر و نیاز چڑھائی جائے، کسی مزار کے نام پہ، کسی قبر کے نام پہ اور کسی ولی اور پیغمبر کے نام پہ، اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کے نام پہ ہی اس کو قربان کرنا چاہیے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ کسی چیز کو ذبح کرتا ہے۔ بھائیو، نظر مانیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی چیز کی قربانی کریں، صدقہ خیرات کریں تو اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے۔ غیر اللہ کے نام پہ کوئی کھانا، نذر و نیاز، یہ شرک اکبر ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، آپ کہہ دیں کہ میری عبادت اور میری قربانی، مالی عبادت، میری زندگی اور موت للہ، صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ اور بھائیو، ایک اور چیز جو آپ ذہن میں رکھیں، جو ایک مسلمان کا امتیاز ہے کھانے اور پینے کے سلسلے میں، دیکھیں ہر جاندار چیز کھاتی ہے اور پیتی ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال نے ایک جاندار چیز کی زندگی کی بقا کے لیے کھانے اور پینے کی اس کو محتاجی لگا دی ہے۔ جانوروں کو دیکھ لیں، حیوانوں کو دیکھ لیں، کافروں کو دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں، اللہ ذوالجلال کے شکر گزار بندوں کو دیکھ لیں، اللہ کے نافرمانوں کو دیکھ لیں، سارے کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ آئیے ذرا سوچیں کہ جانور بھی کھاتے ہیں، حیوان بھی کھاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں، درندے بھی کھاتے ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے، ہر زندہ چیز کو پانی کی ضرورت ہے، تو کھاتے اور پیتے تو سارے ہی ہیں۔ ایک مسلمان کے کھانے اور پینے میں اور ایک جانوروں کے کھانے اور پینے میں، حیوانوں کے کھانے اور پینے میں، درندوں کے کھانے اور پینے میں، کافر اور فاسق اور فاجروں کے کھانے اور پینے میں فرق ہونا چاہیے یا فرق نہیں ہونا چاہیے؟ آپ بھائیوں نے کبھی اس چیز پہ غور کیا؟ ایک مسلمان وہ بھی کھاتا اور پیتا ہے، اور ایک کافر ہے، جانور ہے، ہر زندہ چیز وہ بھی اپنی اپنی خوراک کھاتی اور پیتی ہے۔ بھائیو، آپ مجھے بتائیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کافروں کے بارے میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ کافر لوگ دنیا میں اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، اس طرح کھاتے اور پیتے ہیں جس طرح حیوان کھاتے اور پیتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جس طرح حیوان، جانور کھاتے اور پیتے ہیں اس طرح کافر کھاتے اور پیتے ہیں۔ اور پھر ان کا انجام کیا ہے؟ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا فرق یہ ہے، سب سے پہلا فرق، اس کو آپ کسی وقت نہ بھولیں۔ ہر لقمہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامنے کھانا آ گیا، پانی آ گیا، پینے والی کوئی چیز آ گئی، پہلے آپ غور کر لیں کہ یہ کھانا اور پینا میرے لیے میرے خالق اور مالک نے حلال قرار دیا ہے یا نہیں۔ اگر حلال قرار دیا ہے اور طیباً اس کو پاکیزہ قرار دیا ہے تو پھر آپ کھائیں اللہ کا نام لے کر، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے۔ اور اگر اس کے اندر شبہ ہے یا یقین ہے کہ وہ حرام ہے تو بھائیوں پھر اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔
پھر اس کے قریب نہ جائیں، اس کو پھر چھوڑ دیں، شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا۔ ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس، کہ حلال چیز بھی واضح ہے، حرام چیز بھی واضح ہے، اور درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، ایک جہت سے حرام کے ساتھ ملتی ہے، دوسری جہت سے حلال کے ساتھ ملتی ہے۔ آدمی متردد ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، کہ جس نے شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ بھائیو، یہ شبہ والی چیزیں سیڑھیاں ہوتی ہیں، یہ وسیلہ بن جاتی ہیں حرام کی طرف۔ جو آدمی شبہ والی چیز سے نہیں بچتا وہ پھر حرام کا ارتکاب کرنے میں بھی کوئی جھجک اور کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ اس لیے شبہ والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کی کمائی 100% ان کو پورا یقین ہے کہ یہ حلال ہے، اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں۔ پھر ان کی اولاد کی تربیت آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے خوف اور اللہ کے تقوی کے اوپر ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، امام بخاری رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا، محدثین کے سرتاج، فقہا اور محدثین کے امام اور سید، جن کو ان کے استاذ بھی کہا کرتے تھے سید الفقہاء والمحدثین، کہ یہ محدثین اور فقہا دونوں کے سردار اور سید ہیں۔ ان کی کیسی تربیت ہوئی ہے اور کیسی روزی سے ان کا جسم پلا تھا۔ ان کے والد کا نام اسماعیل تھا۔ ان کا شاگرد اور خادم کہتا ہے کہ جب ان کے والد فوت ہونے لگے، امام محمد بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل فوت ہونے لگے، تو انہوں نے اپنے شاگرد اور خادم سے کہا کہ دیکھو، جو میں دولت چھوڑ کر جا رہا اس کا وارث میرا بیٹا محمد بن اسماعیل بخاری بنے گا۔ دولت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس پورے مال کے اندر یہ درہم اور دینار میں ایک درہم بھی حرام مال کا تو دور کی بات ہے، شبہ والا بھی نہیں ہے، شبہ والا بھی نہیں ہے۔ اس سے فائدہ اٹھایا کس نے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس عظیم انسان کو کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا قیامت تک۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی اولاد کو بھی خود بھی اس چیز سے بچائیں کہ ان کے اندر حرام مال یا حرام اور شبہ کا لقمہ چلا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت حسن کے ساتھ بازار میں جا رہے ہیں۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی چیز گری ہوئی ہو تو اٹھا لی، منہ میں ڈال لے۔ ایک کھجور تھی، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی اور منہ میں ڈالی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ادخل یدہ فی فمہ، اپنے ہاتھ سے اس کے منہ سے کھجور نکالی، حسن کے منہ سے کھجور نکالی اور اس کو پھینک دیا۔ صحابہ نے کہا کہ یہ تو بچہ تھا، اس نے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ آپ نے فرمایا اخاف ان تکون من صدقہ، مجھے یہ شبہ ہے، ڈر ہے کہ یہ کھجور کہیں صدقے کی نہ ہو اور صدقہ آل محمد اور محمد کے لیے حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الصدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے مجھے خوف ہے کہ کہیں یہاں سے لوگ صدقے کی کھجوریں لے کر گزرے ہوں اور یہ کھجور گر گئی ہو، شاید یہ کھجور صدقے کی ہو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور بھی اپنے نواسے کے منہ میں نہیں جانے دی۔ اور بھائیوں پھر کیسی ان لوگوں کی تربیت بنی کہ اللہ ذو الجلال نے جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ان کو بنا دیا، جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ان کو بنا دیا۔ اس لیے بھائیوں کھانے سے پہلے آپ دیکھ لیا کریں کہ جو چیز کھانے لگے ہیں، پینے لگے ہیں، اللہ ذو الجلال نے اس کو آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو اتنی سختی کرتے تھے اور اتنی پابندی کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ وہ ہدیہ پیش کر دیا یہ ان کے غلام نے، جو یہ کفر کی حالت میں جاہلیت کے دنوں میں وہ کہانت کیا کرتا تھا، لوگوں کو غیب کی خبریں بتانی، یہ اٹکل لگانے، اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، اور لوگ پھر مٹھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کا دیا ہوا کچھ کھا لیا، کھانے کے بعد پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے تھے؟ وہ پہلے بھول گئے پوچھنا، وہ کہنے لگا جی یہ کفر کے دنوں میں نے کہانت کا کام کیا تھا، کوئی آدمی آیا تھا میرے پاس تو میں نے اس کو ایسے اٹکل لگا کر خبریں بتا دیں، اب اس نے یہ ہدیہ مجھے لا کر دیا تو میں نے آپ کو بھی دے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ تو حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوان الکاہن کو حرام قرار دیا۔ پریشانی لگی کہ یہ حرام چیز پیٹ میں چلی گئی، حالانکہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کھائی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو بھول ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں، غلطی کر جائیں، ہم سے خطا ہو جائے تو پھر ہمیں پکڑنا نہیں۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ نہیں پکڑوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو تقوی کے خلاف سمجھا کہ مجھے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو۔ اب وہ انگلی اپنے حلق میں مارتے ہیں اور اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نکلتا نہیں، پھر پانی پیتے ہیں اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر قے کرتے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کے خلیفہ کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں نے جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی ہے کہ وہ جسم، وہ گوشت اور پوست جو حرام مال سے پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، فالنار اولا بہی، وہ جہنم کی آگ کے زیادہ لائق ہے، اس وقت سے لے کر میں ڈر رہا ہوں کہ کوئی لقمہ بھی حرام مال کا میرے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ تو بھائیو مسلمان ایک تو یہ امتیاز کرتا ہے کہ جو چیز کھانی اور پینی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جانور یہ امتیاز نہیں کرتے، حیوانوں کو آپ دیکھ لیں، وہ یہ امتیاز نہیں کرتے، آپ کھلا چھوڑ دیں وہ اپنے مالک کا چارہ بھی کھا جائے گا اور پڑوسی کا چارہ بھی کھا جائے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ مالک کا ہے، یہ میرے لیے حلال ہے، اور یہ میرے مالک کی زمین کا چارہ نہیں ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچے گا۔ بھائیو جانور یہ نہیں سوچے گا، کافر یہ نہیں سوچے گا کہ اللہ ذو الجلال نے اس کو میرے لیے حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ مال اور دولت کمانا، پیٹ کو بھرنا۔ اگر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر بھی جانور بن جائے اور یہ نہ سوچے کہ یہ میرا ہے اور میرے لیے حلال ہے اور یہ مال میرا نہیں ہے، میرے لیے حرام ہے، تو بھائیو پھر اس میں ایک مسلمان میں اور ایک جانور میں فرق بتائیے کیا ہے؟ ایک حیوان اور مسلمان میں فرق بتائیے، اور ایک کافر اور ایک مسلم کے اندر آپ فرق بتائیں، جبکہ مسلمان تو اللہ ذو الجلال کی حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ آپ نے کبھی کسی مسلمان کو دیکھا ہے کہ کتے کا گوشت کھا رہا ہو؟ آپ نے کبھی کسی کلمہ پڑھنے والے کو دیکھا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہو؟
یہ شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بھائیوں کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم کتے کا گوشت تو اس لیے نہ کھائیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا، خنزیر کا گوشت اور خون دم مسفوح جسے کہتے ہیں وہ تو ہم اس لیے نہ کھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دوسرے بھائی کا، مسلمان کا مال اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی؟ اگر آپ چوری سے، ڈاکے سے، فراڈ سے، دھوکے سے، جھوٹ بول کر اور خرید و فروخت کے اندر اس کے عیب کو چھپا کر آپ کچھ پیسے اپنے قبضے میں کر بھی لیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہو جائیں گے؟ وہ بھی اسی طرح حرام ہیں جس طرح کتا حرام ہے۔ اگر ایک آدمی رشوت لیتا ہے، رشوت لے کر کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو اس کے لیے کتے کا گوشت کھانا اور کھلانا، خنزیر کا گوشت کھانا اور کھلانا اور یہ رشوت کا مال، یہ اپنی اولاد کو کھانا اور کھلانا، دونوں میں آپ مجھے فرق بتائیں کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، دونوں کے حرام ہونے میں کوئی فرق نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کے مال کی حرمت، مسلمان کے مال کی حرمت کو تشبیہ دی ہے بیت اللہ کی حرمت کے ساتھ، اور پھر یہ ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت کے ساتھ، اور پھر یوم نحر کے دن کی حرمت کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں، یہ تمہارے اوپر حرام ہیں۔ ایک دوسرے کا مال، اس کی جان اور اس کی عزت اس طرح حرام ہے جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ دن حرمت والا ہے۔ تو بھائیو، آئیے سوچیں کہ کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ جھوٹ بول کر کسی کی چیز کو آپ لے سکتے ہیں، دنیا میں لے سکتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور جو گوشت اور پوست ایسے مال سے بنے گا وہ آپ کے لیے قطعاً حلال نہیں ہوگا، اور وہی گوشت اور پوست جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جنت میں اس طرح کا جسم جانے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ جنت تو پاک ہے اور پاک لوگوں کی جگہ ہے، نجس اور ناپاک گناہوں سے لتھڑا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بھائیو، کھانے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ یہ حلال ہے، حرام ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو کھائیں، جس چیز کو اللہ ذوالجلال نے حرام قرار دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اس کے قریب نہ جائیں۔ اور دوسرا فرق ایک جانور کا، غیر مسلم کا اور مسلمان کا یہ ہے کہ مسلمان اپنے کھانے اور پینے کو بھی عبادت بنا لیتا ہے، عبادت بنا لیتا ہے۔ کھانا اور پینا بھی، یہ بھی عبادت بن جاتی۔ آپ بھائی سوچیں، ذرا غور کریں کہ آدمی کو بھوک لگے اور کھا پی لے، کھانے پینے کے بعد ایک تو اس کی بھوک ختم ہو گئی، اور دوسرا اس کو کیا فائدہ ہو کہ اس سے پہلے اس نے جو گناہ کیے تھے، اس سے غلطیاں ہو گئی تھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ساری معاف کر دیں۔ کھانا کھا کر پیٹ بھی بھرا اور سارے گناہ بھی اس نے معاف کروا لیے اللہ ذوالجلال کی طرف سے۔ یہ انعام کیسے ملے گا کہ آپ کھانے اور پینے میں وہ آداب سامنے رکھیں، وہ احکامات سامنے رکھیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ کھانے میں برکت پھر ہوتی ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھایا جائے، اور اگر خلاف سنت کھانا کھائیں
پیٹ تو بھر جائے گا جانور کی طرح اور حیوان کی طرح کافر کی طرح، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ شاید آپ بھائی جانتے ہیں کہ کھانے کی برکت کیا ہوتی ہے؟ کیوں بھائی؟ کہ ایک کھانا ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اور ایک کھانا ہوتا ہے وہ اپنے کھانے والے کے لیے مبارک نہیں بنتا۔ شاید آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ با برکت کھانا کون سا ہوتا ہے اور غیر مبارک کھانا کون سا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، با برکت کھانا وہ ہوتا ہے جس کو کھانے سے انسان کا دل بھی بھر جائے اور انسان کو اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے۔ کھانا کھایا، اللہ نے قوت دے دی، اس قوت سے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے تو یہ کھانا مبارک ہے۔ اور اگر اس کھانے سے نافرمانی کی طاقت ملے، اللہ کی معصیت اور بغاوت کے اوپر جو آپ نے طاقت حاصل کی ہے اس کو اللہ کی نافرمانی پہ لگائیں، تو یہ مبارک کھانا نہیں تھا، یہ اس کے لیے منحوس کھانا تھا، مبارک نہیں تھا۔ کھانے کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ سنیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں، بسم اللہ، صرف اتنا لفظ ہے احادیث کے اندر۔ کیا ہے بسم اللہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بھی کہا کہ کل بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ، اور آپ خود بھی بسم اللہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، آگے الرحمن الرحیم نہیں ملاتے تھے، کھانے کے وقت اور پینے کے وقت صرف بسم اللہ۔ بھائیو، اگر کوئی شخص کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ نہ کہے تو پھر وہ کھانا مبارک نہیں رہتا، شیطان ساتھ آ جاتا ہے اور اس کھانے کی ساری برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایسا کھانا کھانے کے بعد پھر نیکی اور اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اور کھانا کھاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر اسم اللہ، گھر میں داخل ہوا بسم اللہ، اور کھانا اس کے سامنے آ گیا، اس نے کیا کہا؟ بسم اللہ، تو شیطان پھر اپنے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ستونگڑوں کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر سے نکل جائیں، اب اس گھر میں ہمیں، یہ ہمارا بسیرا نہیں، نہ ہم یہاں رات کو رہ سکتے ہیں اور نہ یہاں کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو آدمی گھر میں آیا تو اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں کہا، جب کھانا اس کے سامنے آیا تو پھر بھی اس نے بسم اللہ نہیں کہا، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تعالو، آجو بھائی، آج رات یہ ہمارا گھر ہے، ہم ادھر رہیں گے، آج رات ہم ادھر رہیں گے، اور یہ جو کھانا ہے جس کے اوپر بسم اللہ نہیں کہا گیا یہ ہمارا کھانا ہے، کھانا بھی مل گیا اور رات گزارنے کے لیے جگہ بھی مل گئی، تو وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے جس میں شیطان رہتا ہے، جس گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہ کہا جائے۔ پتہ نہیں آپ بھائی آپ بسم اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یا سب کچھ بھول ہی جاتے ہیں؟ یہ بات آپ یاد رکھ لیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیں گے تو پھر شیطان کا وہ گھر بن جائے، آ جائے گا شیطان، آپ کو بھی گمراہ کرے گا، وسوسے ڈالے گا، پریشان کرے گا، جادو اور یہ ٹونے اور ٹوٹکے کے ذریعے یہ سب گھر والوں کو پریشان کرے گا۔ اس لیے بھائیوں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کہیں، اور کھانا شروع کرتے ہوئے اور یہ پینے سے پہلے بسم اللہ کہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی جب اکٹھے کھانا کھا رہے ہو نا تو باقی تو بسم اللہ کہہ لیں، ایک بسم اللہ نہ کہے تو پھر بھی سارے کھانے کی برکت اٹھ جاتی ہے، اس ایک کی نحوست کی وجہ سے کھانے کی برکت اٹھ جاتی ہے۔
آپ ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے، ایک آدمی آیا، بڑے جلدی جلدی کے کھانے میں ہاتھ ڈالے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہو بسم اللہ، یہ پھر کھانے کو ہاتھ لگاؤ۔ صحابہ نے کہا جی یہ تو بڑا تیز آیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کو دھکیل رہا تھا کہ جلدی جلدی جائے اور بغیر بسم اللہ کے کھانے میں ہاتھ رکھ دے اور کھانے کی برکت اٹھ جائے۔ تو مجھے پتہ چل گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ پہلے کہے بسم اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کریں، ایک وقت مقرر کر لیا کریں، بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں اور پھر ان کو وہ آداب سکھائیں، وہ تعلیمات سکھائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو سکھائی ہیں۔ آپ ایک دفعہ کھانا کھانے لگے تو عمر بن ابی سلمہ جو آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا تھا پہلے خامند سے، وہ آ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ آپ نے کیا کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے، سم اللہ، اللہ کا نام لے۔ وہ کہتے ہیں میں جب کھانا کھانے لگا نا تو اپنا ہاتھ میں گھمانے لگا سارے برتن میں، ایک چیز ادھر سے اٹھاتا تھا، کسی کے آگے سے اٹھاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلام کل مما یلیک، کہ اپنے اپنے آگے سے کھاؤ، یہ ادب ہے، اپنے آگے سے کھاؤ۔ وہ آدمی کتنا برا لگتا ہے جب یہ اکٹھا کھانا کھا رہے ہوں تو وہ آدمی پورے برتن میں ہاتھ گھما رہا ہو اور ٹکڑے اٹھا کر کھائے جا رہا ہو، وہ آدمی کتنا برا لگتا ہے۔ دوسرے بیٹھنے والے اس کو نفرت اور کراہت کی نگاہ سے دیکھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے، اے غلام، اپنے آگے سے کھاؤ، سارے برتن میں ہاتھ کو نہ گھماؤ۔ یا غلام سم اللہ کل مما یلیک وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو بھائیو بسم اللہ کہیں۔ اگر کسی بھائی کو بسم اللہ کہنا بھول جائے، کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو پھر کیا کرے؟ پھر کھانے کے دوران اس کو جب یاد آئے کہ مجھے بسم اللہ کہنا بھول گیا تو وہ کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ۔ یہ چیزیں آپ یاد کر لیں، یہ صرف سننے کی نہیں ہے، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے کی نہیں ہے، عمل کرنے کی ہیں۔ آدمی صبح بھی کھانا کھاتا ہے، دوپہر کو بھی کھاتا ہے، شام کو بھی کھاتا ہے، تو کم از کم 3 دفعہ ایک دن میں تو ان چیزوں پہ عمل ہونا چاہیے نا۔ اور جیسے جیسے آدمی ان چیزوں پہ عمل نہیں کرے گا مجرم بنتا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو پھر کھانے کے دوران کیا کہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور بھائیو دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، دائیں ہاتھ سے پانی پیے، دائیں ہاتھ سے کسی کو چیز دے اور دائیں ہاتھ سے لے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کسی کو چیز دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا ہے۔ یہ 4 کام شیطان بائیں ہاتھ سے کرتا ہے، مسلمان کو دائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ افسوس ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کا ایسا فیشن چلتا ہے، چائے پینی ہو، بوتل پینی ہو تو بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے۔ پتہ نہیں یہ کوئی ریسرچ ہے یا کوئی تحقیق ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی وہ بائیں ہاتھ سے کھائے اور پھر اس کا یہ ذہن بن جائے، ذہن میں یہ آئے جی یہ بھی ہاتھ ہے، یہ بھی ہاتھ ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ اب یہ ہمارا بھائی
جو اس چیز سے جاہل ہے سمجھتا ہے جی دونوں ہاتھوں میں بتاؤ کیا فرق ہے، کیا یہ دائیں ہاتھ سے استنجا کر لیتا ہے؟ یہ دائیں ہاتھ سے استنجا کر لیتا ہے، اس کو کسی ادب آداب کا پتہ نہیں، اور کیا اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں فرق ہے۔ بھائیو کتنا فرق ہے کہ اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے تو آدمی جنتی ہے، بائیں ہاتھ میں آئے تو جہنم کا ایندھن ہے۔ کیا دو ہاتھوں میں کوئی فرق ہی نہیں؟ دو ہاتھوں میں کوئی فرق نہیں کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے تو آدمی جنتی ہے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ جائے تو جہنم کا ایندھن ہے۔ بڑا فرق ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں فرق قرار دیا ہے تو ہمیں بھی کہنا چاہیے فرق ہے۔ ویسے ایسے بے وقوفوں کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائیو ایک بیوی میں اور بیٹی میں کیا فرق ہے؟ بھئی شریعت نے کہا ہے نا فرق ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے حرام ہے تمہارے اوپر، یہ تمہاری ماں ہے، تمہاری خالہ ہے، اور تمہاری پھپھی ہے، یہ تمہارے اوپر حرام ہے، اور یہ بیوی ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ویسے دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ جانوروں کو دیکھیں وہ کوئی فرق کرتے؟ جانوروں کے ہاں کوئی فرق نہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ حضر الجلال نے جن چیزوں کے درمیان فرق بتلایا، ہماری یہ عقل میں آئے نہ آئے، ویسے عقل میں آ بھی جاتا ہے جب عقل اتنی ماری گئی ہو اور شیطان نے یہ عقل کے اوپر سوار ہو کر آدمی کو گمراہ بنا دیا ہو تو آدمی کو نظر ہی نہیں آتا، یہ دوپہر کا سورج بھی نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال بڑا فرق ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے پئیں، اور دائیں ہاتھ سے کسی کو چیز پکڑایا کریں اور دائیں ہاتھ سے ہی لیا کریں۔ اور بچوں کو یہ عادت ڈالیں آپ۔ اگر کوئی بچہ آپ سے چیز لیتا ہے نا، بھئی ہر روز 5 روپے تو لیتے ہی ہوں گے نا اسکول جاتے ہوئے، اگر جب آپ چیز دیتے ہیں نا تو بچہ آپ کا اگر الٹا ہاتھ آگے کر دیتا ہے تو آپ اس کو نہ پکڑائیں، آپ اس کو چیز نہ دیں، اور اس کو سمجھائیں کہ دایاں ہاتھ نکال لو۔ جب دایاں ہاتھ نکالے پھر اس کو پکڑاؤ، 1 دفعہ کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، 3 دفعہ کرے گا، اس کی تربیت ہو جائے گی۔ اسی طرح جب بچے نے آپ کو کوئی چیز پکڑانی ہے اور وہ الٹے ہاتھ سے آپ کو پکڑا رہا ہے تو آپ نہ پکڑیں، اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں، اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں اور اسے کہیں کہ دائیں ہاتھ سے پکڑاؤ۔ یہ تعلیم ہے، تربیت ہے، اور اس کی نشو و نما ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بھائیو کھانے کے باقی آداب آئندہ خطبے میں یہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک سوال ہے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کے ترجمے کے بارے میں، ایک آیت کے مفہوم کے بارے میں۔ وہ آیت اس طرح ہے، یہ سورۃ البقرہ میں بھی ایسے ہی ہے، پہلے پارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، بے دین ہوئے، فمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو اس کے لیے اجر ہے، اور قیامت کے دن نہ ان پر خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اس مفہوم کی اور بھی کئی آیات ہیں جس میں اللہ حضر الجلال فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ حضر الجلال ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ اس دور میں بھی اگر کوئی یہودی یہودی رہے، عیسائی عیسائی رہے، یا ہندو ہندو رہے، وہ کسی بھی مذہب اور دین کے اوپر رہے، صرف اللہ کو مانتا رہے، یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے تو وہ بھی بخشا جائے گا، وہ بھی جنتی ہے، خواہ وہ اسلام کے اندر آئے یا نہ آئے، یہ اس کی مرضی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے نہ لائے
صرف اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور نیک عمل۔ تو بھائیو ان آیات کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ آپ صرف دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، ٹائم نہیں ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے نا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے اجر ہے، یہ اللہ ذوالجلال نے ہر دور کے لوگوں کو کہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ یہودی ہو گئے، اپنے دور میں یہودی تھے، صرف یہودی ہونا ہی ان کی نجات کے لیے کافی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مان لینا ہی نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ ان کے پیغمبر ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور نیک عمل، ان چیزوں پر اس کی نجات کا دار و مدار ہے۔ اسی طرح عیسائی تھے اپنے دور میں، جب عیسائیوں کا دین چلتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اس وقت بھی نجات کا دار و مدار صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے اوپر ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، وعمل صالحا اور نیک عمل کرنے ضروری تھے۔ اسی طرح مسلمان ہیں، اگر کوئی اللہ پر یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے تو نجات کے لیے صرف یہی کافی نہیں، بلکہ یوم آخرت کو بھی ماننا ہوگا، وعمل صالحا، اور اس کو نیک عمل بھی کرنے پڑیں گے۔ تو ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا ضروری تھا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آخری پیغمبر کے آنے کے بعد بھی کوئی شخص یہودی رہے، عیسائی رہے، ہندو رہے، جو بھی مذہب اختیار کرے تو وہ بخشا جائے گا، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی یہودی اور کوئی عیسائی جو میری نبوت اور رسالت کے بارے میں سن لے، اس کو خبر پہنچ جائے، پھر وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ جہنمی ہوگا۔ بھائیو ایک سوال میں بھی پوچھتا ہوں، اگر ہر دور میں، یعنی ہمارے اسلام کے دور میں بھی، ہمارے پیغمبر کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی یہودی رہے، عیسائی رہے، بس یہ ہے کہ نیک عمل کرے کافی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں اور یہودیوں کو کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ آپ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ اگر وہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے نیک عمل کریں تو وہ کافی ہے، محمد الرسول اللہ نہ بھی کہیں تو ان کی نجات ممکن ہے، پھر ان کو دعوت دینے کا، ان سے جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا کیا معنی ہے؟ اور پھر آپ سارے لوگوں کے لیے تو پیغمبر نہ بنے، آپ تو صرف پھر عرب کے لیے پیغمبر بنے نا، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے آپ پیغمبر نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ چاہیں تو مانے چاہیں نہ مانے۔ یہ بالکل فضول بات ہے، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ اللہ پر ایمان اتنی دیر تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے، بلکہ یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اتنی دیر تک حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مان لیں۔ بھائی دیکھیں، اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا علیہم السلام، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ ہم اس کو کافر کہیں گے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ ذوالجلال نے قرآن میں مومنوں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں ڈالتے۔ کوئی شخص اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، کافر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ان کی امت میں نہیں آتا، وہ بھی کافر ہے، اور اس کی نجات اللہ ذوالجلال کے ہاں قطعاً ناممکن ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے اندر صحیح ایمان پیدا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔